مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں اور بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی بستی ایسی کیوں نہ پائی گئی جو کہ پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جب وہ ایمان لے آئے اور فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدہ دیے۔ اس دنیوی فائدہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخری عذاب سے نجات حاصل نہ ہو۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکچولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کر دیں۔